آج بشیر بدر کی ایک خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کس طرح ہوگا فقیروں کا گزارا سوچے، کس طرح ہوگا فقیروں کا گزارا سوچے، اس سے کہنا کہ وہ ایک بار دوبارہ سوچے۔ کیسے ممکن ہے اسے اور کوئی کام نہ ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ صرف ہمارا سوچے۔ ایسا موقع ہو کہ بس ایک ہی بچ سکتا ہو، اور اس وقت بھی ایک شخص تمہارا سوچے۔ ٹوٹے پتوار کی کشتی کا مقدر کیا ہے، یہ تو دریا ہی بتائے یا کنارہ سوچے۔ تیرے افلاک پہ جائے تو ستارہ چمکے، میرے افلاک پہ آئے تو ستارہ سوچے۔ کس طرح ہوگا فقیروں کا گزارا سوچے۔ بھئی وہ میرا صنم جو ہے نا اپنے دل سے مجھے نکال رہا ہے، ہم جیسے فقیروں کو نکال رہا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے سوائے اس کے دل کے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی اس ٹھکانے کو خالی کرو، ہمارے دل سے تم لوگ نکل جاؤ۔ تو کس طرح ہوگا؟ بھئی ٹھیک ہے، بھئی اس کی چیز ہے، اس کا گھر ہے، وہ چاہے تو نکال دے، لیکن یہ بھی تو سوچے کہ کس طرح ہوگا فقیروں کا گزارا سوچے۔ ہم جیسے فقیروں کا گزارا میں جاؤں تو کہاں جاؤں، ہم جیسے لوگ جائیں تو کہاں جائیں گے، اگر تمہارے دل سے نکل جائیں تو اس سے کہنا وہ ایک بار دوبارہ سوچے، ذرا ہمارے بارے میں بھی سوچ کر ایک بار اور دوبارہ اپنے فیصلے کو پھر سے وہ ریویو کرے کہ کیا آخر، اس سے کہنا کہ وہ ایک بار دوبارہ سوچے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے دل اگر نہیں ہوتے ہم فقیروں کے گھر نہیں ہوتے، تو کس طرح ہوگا فقیروں کا گزارا سوچے، اس سے کہنا کہ وہ ایک بار، ایک گزارش کر کے دیکھنا، ایک ریکویسٹ کر کے دیکھنا ہے کہ وہ دوبارہ سوچے ہمارے بارے میں، اس سے کہنا ہے کہ وہ ایک بار دوبارہ سوچے۔ کیسے ممکن ہے اسے اور کوئی کام نہ ہو۔ بھئی کوئی شخص دنیا میں ہے، دنیا کا کوئی کام اس کے پاس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے اسے اور کوئی کام نہ ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ صرف ہمارا سوچے۔ وہ 24 گھنٹہ صرف ہمارے بارے میں سوچتا رہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں 100 طرح کے کام ہے، اور بھی کام تو کرنے ہوں گے نا، صرف ہمارے بارے میں کتنی بیلنس تھنکنگ ہے یہ۔ کیسے ممکن ہے اسے اور کوئی کام نہ ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ صرف ہمارا سوچے۔ ایسا موقع ہو کہ بس ایک ہی بچ سکتا ہو، بڑا نازک سا شعر ہے۔ ایسا موقع ہو کہ بس ایک ہی بچ سکتا ہو، اور اس وقت بھی ایک شخص تمہارا سوچے۔ جب موقع یہ ہو کہ ایک کی جان بچ سکتی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی جان بچ سکتی ہے، اور ویسے میں ایک شخص اپنی چھوڑ کر اگلے سامنے والے کی جان بچائے، تو اس شخص سے اس سے کتنی محبت رہی ہوگی، کیا کچھ اس کا مقام رہا ہوگا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر ہم نے دیکھی تھی کہ ڈیلیوری کیس تھا، اس عورت کو لے جایا گیا آپریشن تھیٹر میں، وہاں کچھ کمپلیکیشنز رائز ہو گئے، تو ڈاکٹر نے آ کر کے اس کے ہسبینڈ کو بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہے، تو آپ بتائیں ہمیں کس سے بچانا ہے، بیوی کو بچا دیں آپ کی یا بچے کو بچائیں۔ شوہر کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ رونے لگا، اور اس نے اشارہ کیا کہ آپ خود ہی جا کر کے مریض سے ہی پوچھ لیجیے۔ تو بھئی ان سے کہا گیا، اس عورت سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ سچویشن ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں ہم، اب بتائیے بچے کو بچاؤں یا آپ کو۔ اس نے بغیر ایک پل گنوائے عورت نے جواب دیا کہ بچے کو بچا لیجیے۔ بتائیے جس بچے نے ابھی جنم نہیں لیا، ابھی اس کی شکل اس نے نہیں دیکھی، اس بچے سے اسے کتنی محبت رہی ہوگی کہ وہ بچ جائے، اس کی خاطر اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ ایسا موقع ہو کہ بس ایک ہی بچ سکتا ہو، اور اس وقت بھی ایک شخص تمہارا سوچے۔ ٹوٹے پتوار کی کشتی کا مقدر کیا ہے، یہ تو دریا ہی بتائے یا کنارہ سوچے۔ ایک ایسی کشتی ہو جس کی پتوار ٹوٹ گئی، اب تو نہ اس کی کوئی سمت بچی، نہ کوئی منزل بچی، اور نہ اس کی اپنی کوئی مرضی بچی۔ تو ٹوٹے پتوار کی کشتی کا مقدر کیا ہے، یہ تو دریا ہی بتائے یا کنارہ سوچے۔ اب تو دریا یا تو اسے ڈبو دے یا کنارہ خود اپنی طرف لے آئے۔ اب یہ کنارے اور دریا کے اوپر ہے، کشتی کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہی۔ ٹوٹے پتوار کی کشتی کا مقدر کیا ہے، یہ تو دریا ہی بتائے یا کنارہ سوچے۔ تیرے افلاک پہ جائے تو ستارہ چمکے، میرے افلاک پہ آئے تو ستارہ سوچے۔ تیرے افلاک، فلک کی جمع آسمان، تو جب تیرے آسمان پہ کوئی ستارہ پہنچتا ہے تو وہ چمک جاتا ہے، تیرے آسمان پہ جتنے بھی ستارے سب چمک جاتے ہیں، اور میرے آسمان پہ ستارے کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا کروں، میں چمک جاؤں یا ڈوب جاؤں۔ میرے افلاک پہ آئے تو ستارہ سوچے۔ بشیر بدر کی غزل آپ کو کیسی لگی؟
ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.